لاہور میں ایک ہے، وہ اسلام کا نیا ٹھیکیدار بنا ہے۔ کثرت سے لڑکے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی فون کرتے ہیں، ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس اسلام سے جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے دین کے پھیلنے میں رکاوٹیں۔ وہ جوان لڑکا ہے، غزوہ ہند ہوگا، ہم جا کر سارے ہندوؤں کو مار دیں گے، اور جو عورتیں ان کی رہ جائیں گی انہیں باندیاں بنا لیں گے، اور جو ان کے بچے ہوں گے ان کو بھی قتل نہیں کرنا، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شاباش، اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تم ہندوستان پہ حملے کرو، اور اسلام تمہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ہندو اور سکھ خواتین جن کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم باندیاں بنا لیں گے، تمہیں اتنی بھی حیا، عقل اور شریعت کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی عورت اس وقت تک باندی نہیں بنائی جا سکتی جب تک کہ اس سے نکاح نہ کر لیا جائے۔ باندی صرف اور صرف اسی صورت پہ بنتی ہے کہ شرعی تقسیم حکومت کر دے، تو حکومت کا کہنا یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ کہنا کہ آپ کا نکاح ہے، یہ دونوں باتیں ہمارے نزدیک برابر ہیں۔ کسی بھی عورت کو وہ میدان جنگ میں آئے یا نہ آئے، باندی مسلمان نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ اہل کتاب میں سے نہ ہو۔ یہ ساری ہندو اور سکھ خواتین، استغفر اللہ، کیا یہ اہل کتاب ہیں؟ یہ مشرکہ ہیں، اور مشرک عورت کسی صورت باندی نہیں بنتی۔ اتنا تک تو پتہ نہیں، اور چڑھ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جنسی معاملات میں آج کل ان کی کلپس آ رہے ہیں، حیران ہے کہ یا اللہ، اگر یہ جان بوجھ کے ہے تو یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ صرف اہل کتاب، ان کی عورتیں باندیاں بنتی ہیں، اور وہ بھی اس آسانی سے نہیں۔ حکومت وقت جہاد کا اعلان کرے اور اس میں عورتیں آئیں، اور وہ اہل بیت بھی ہوں، اور ان کا شوہر ان کے ساتھ نہ ہو۔ اگر شوہر ساتھ ہے کوئی اس کو باندی بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ امید سے ہے تو امید کے دن گزر جائیں اس کے، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد دیکھیں گے۔ اور اگر وہ ان دو حالتوں میں نہیں ہے تو اس کے باوجود جہاد شرعی ہونا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے، 11ویں صدی کے 12ویں صدی کے فقہا نے، کہ امت میں 300 سال سے جہاد ختم ہے، لہٰذا پچھلے 300 سال سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو باندی بنانا یا بدکاری کرنا دونوں ایک ہی چیز۔ ہر فقیہ لکھتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے جو 15 رشتے حرام کیے، چوتھے پارے کے آخر پہ آتا ہے، اللہ نے کہا حرام ہے تمہاری مائیں تم پہ، تمہاری بہنیں، بیٹیاں، پھپھیاں، خالائیں، اور 2 بہنوں کو سالیاں بیک وقت نکاح میں جمع کرنا، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور بھانجیوں کی اولاد اور بھتیجیوں کی اولاد، اور وہ جو تمہارے قبضے میں آئیں لیکن شریعت اجازت نہ دے، اور مشرکہ عورتیں، یہ 15 رشتے ہیں۔ اور وہ بیوی تمہاری جو پہلے شوہر سے اولاد لے کر آئی ہے، اس کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام۔ 15 رشتے اللہ نے کہا یہ حرام۔ اور باندیاں صرف وہ بنانی جائز ہے جو اہل کتاب۔ تو تم لڑ لو امریکہ سے، تم لڑ لو اہل کتاب کے جتنے یورپین ممالک ہیں، بھیک مانگنے جاتے ہو، اور اگلے بھیک نہ دے تو تم پاؤں پکڑ لیتے ہو۔ وہ امریکن ایمبیسیڈر نے اسلام آباد میں کہا تھا، یہ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے کسی حد تک بھی رسوائی تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کی عورتوں کو تم باندیاں بنا لو، اور پھر تم خوشی سے خبریں سناؤ۔ دماغ نہیں ٹھکانے رہا۔ کوئی بھی کافر جب اسے سنے گا ہندوستان میں، جو غیر مسلم ہے سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ یار اسلام گے۔ ہر وہ خاتون اہل کتاب میں سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے،
اگر حکومت قرار دے تو وہ باندی بنائی جا سکتی. باندی یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ سے پکڑ لائے اور باندی ہوگی. ولیعاذ باللہ 300 سال سے نہ شرعی جہاد رہا نہ شرعی باندنیاں ہیں. ان کے مذہب کا اعتبار پوری امت کہتی ہے ضروری ہے، پوری امت. پھر کہو گے اس کے حوالے دیں، جاؤ قرطبی کو پڑھ لو، روح المعانی کو پڑھ لو، جساس رازی کو پڑھ لو. ہمارے علم میں صرف ایک شخص ہے جس نے کہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے جنسی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ باندیوں سے جنسی تعلقات جائز ہیں خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، اور یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے کہا ہے. پوری امت اس کی قائل نہیں، پوری امت، چاروں فقہا وہ کہتے ہیں کوئی بھی باندی اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب وہ مسلمان ہو جائے، آپ نکاح کر لیں، وہ اہل کتاب میں سے آپ نکاح کر لیں. شریعت یہاں یہ اجازت دیتی ہے. بس یہ باندیوں کی تعداد اس حد تک، اور لاہور بیٹھے ہیں، ہندوستان پہ حملہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور بھیک بھی مانگنے پہنچو. اس لیے تعلیم چاہیے بھیا، علم چاہیے.